آب حیات پر نوٹ۔ آب حیات کتاب ہے تذکروں کی، جس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ تو آب حیات کے متعلق بات کرنے سے پہلے اس کے مصنف محمد حسین آزاد کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دیں، کیونکہ محمد حسین آزاد خود بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور آپ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہیں۔ اردو کے اندر انشا پردازی کا مطلب ہوتا ہے نئی نئی چیزیں، جدید چیزیں لے کر آنا، نئے خیالات، نئی تراکیب، نئے طرح کے جملے، نئے باتوں کو بات وہی ہو لیکن مختلف الفاظ سے بیان کر دینا، مختلف ترکیبوں سے بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں انشا پردازی۔ تو محمد حسین آزاد جو ہیں وہ بہت بڑے انشا پرداز ہیں اردو ادب کے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں بھی شامل ہیں، اور آب حیات پر چونکہ ان کی کتاب پر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم محمد حسین آزاد کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ان کا تعارف مختصراً کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ اردو کے عناصر خمسہ میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش سن 1830 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد باقر تھا، جو کہ اردو اخبار کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے اردو اخبار کے۔ یہ اخبار دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ سن 1857 میں کی جو جنگ آزادی تھی، جنگ آزادی میں انگریزوں نے انہیں باغی قرار دے دیا، مولوی محمد باقر کو، محمد حسین آزاد کے والد کو، ان بنیادوں پر کہ انہوں نے اپنے اخبار میں کچھ اس طرح کے مضامین چھاپے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، اس طرح کے مضامین ہے، اور مشتعل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ ان بنیادوں پر انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی میں محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو پھانسی دے دی، باغی قرار دے کر۔ والد نے اپنی زندگی میں ہی محمد حسین آزاد کو استاد ابراہیم ذوق، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، ان کے حوالے کر دیا تھا، ان کے سپرد کر دیا تھا۔ آزاد کی تعلیم و تربیت پھر ذوق کی نگرانی میں ہی ہوئی۔ جب اتنے بڑے شاعر، جو کہ بادشاہوں کا بھی شاعر ہو، ایسے شاعر کی پرورش میں اور نگرانی میں کوئی بچہ پلے گا، بڑھے گا، تو ظاہر سی بات ہے شاعرانہ ملکہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ مگر گھر اور گزر بسر کے حوالے سے محمد حسین آزاد کو بڑی مشکلات کا سامنا جھیلنا پڑا، بڑی تنگ دستیاں آئیں، بڑے برے حالات دیکھنے پڑے۔ معاشی مسائل اتنے بڑھ گئے کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، دہلی چھوڑ کے آپ لاہور آ گئے، اور سن 1864 عیسوی میں آپ لاہور آئے۔ یہاں محکمہ تعلیم میں آپ 15 روپے ماہانہ پر ملازم ہو گئے، نوکری آپ نے اختیار کر لی محکمہ تعلیم کی۔ جب انہوں نے اردو اور فارسی کی کتب تیار کی اسی اپنی پوسٹ پر، اپنی جاب پر رہتے ہوئے، تو ان کو ترقی دے دی گئی، اور پھر یہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے محکمہ تعلیم کے اندر ہی۔ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا اور مالی حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ آزاد کا سب سے اہم کارنامہ انجمن پنجاب لاہور ہے۔ انجمن پنجاب لاہور ایک تنظیم ہے جسے محمد حسین آزاد نے قائم کیا تھا۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس تنظیم کا کام یہ تھا کہ یہ تنظیم جگہ جگہ مشاعرے کروایا کرتی تھی مختلف موضوعات پر۔ تو 1874 میں آزاد نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں مشاعرہ رکھا، تو انہوں نے اس مشاعرے کا جو موضوع تھا وہ غزل کے بجائے نظم کو قرار دے دیا۔ کہا کہ اس میں غزلیں نہیں کہی جائیں گی بلکہ نظموں سے بات ہوگی، نظمیں کہی جائیں گی۔ اور خود بھی آپ نے پہلی بار جو نظم لکھی اور جو نظم پڑھی وہ اس مشاعرے کے اندر ہی پڑھی تھی۔ اس سے پہلے آپ نظمیں بولا نہیں کرتے تھے، پڑھا نہیں کرتے تھے، کہا نہیں کرتے تھے، بلکہ نظموں کے مشاعرے کروایا کرتے تھے، غزلوں کے مشاعرے کروایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی نظم بھی آپ نے اسی انجمن پنجاب لاہور کے 1874 میں ہونے والے مشاعرے میں پڑھی۔ کابل اور بخارا جو افغانستان کے شہر ہیں، یہاں جانے کا موقع ملا، آپ کو سیر کرنے کا موقع ملا، اور ایران بھی گئے۔ جدید فارسی کا آپ نے مطالعہ کیا ایران جا کے، اور اردو کے اندر جدید فارسی کے بہت سارے الفاظ آپ نے شامل کیے، اور پھر ایک کتاب بھی آپ نے لکھی سخندان پارس کے نام سے۔ سخندان پارس کے اندر آپ نے فارسی کے بڑے بڑے سخنوروں کا ذکر کیا، دانشوروں کا اور ادیبوں کا ذکر کیا۔ آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ دل برداشتہ ہو گئے،
جوان بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، اور انتقال کی وجہ یہ تھی کہ محمد حسین آزاد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہاں، اور دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھی کہ بیٹی کے انتقال کی، کہ محمد حسین آزاد نے بڑی محنت سے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور جب شادی کی تو بیٹی اپنے گھر گئی۔ جب بیٹی اپنے گھر گئی تو کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تمہاری شادی تو کی ہے، لیکن دیکھو اپنا سارا مال، پوری زندگی کی جمع پونجی تمہاری شادی پہ لگا دی، اس نے تمہارا جہیز بنانے میں لگا دی۔ جب یہ بات بیٹی نے سنی تو بیٹی جو ہے وہ بڑی رنجیدہ ہوئی کہ میرے باپ نے اتنی محنتوں سے میری شادی کی ہے کہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی میرا جہیز خریدنے میں لگا دی، اور مجھے میرا بیاہ کرنے میں لگا دی، مجھے الوداع کرنے میں لگا دی اپنے گھر سے۔ اس بات کا بڑا شدت سے محمد حسین آزاد کی بیٹی کے دل پہ اثر ہوا۔ وہ اس دن سے بیمار ہو گئی۔ بیمار ہو کر جب بیمار ہوئی تو شوہر نے اسے، بیٹی کو، باپ کے گھر پہ بھیج دیا۔ باپ کے گھر بھیجا، یہیں پر ہی محمد حسین آزاد کے گھر پر بیٹی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں، اگر نہ دے کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز تو تانے دیتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز نہیں دیا، اور اگر کوئی دے دے اور اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا کر اپنی بیٹی کو جہیز دے دے محمد حسین آزاد جیسا شخص، تو پھر اسے زندہ رہنے نہیں دیتے، اسے اس بات کے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ نے پوری زندگی کی کمائی لگا کے تمہیں جہیز دیا ہے۔ بیٹی کے جب انتقال ہوا دل برداشتہ ہونے کے بعد، تو بیٹی کے انتقال کے بعد محمد حسین آزاد بھی بڑے دل برداشتہ سے ہو گئے، تنہائی میں رہنے لگے، اور دل برداشتہ ہونے کے بعد آپ کے ذہن پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ محمد حسین آزاد اردو کے عناصر خمسہ، اتنے بڑے ادیب۔ بیٹی کا غم بہت خطرناک ہوتا ہے، بیٹی کا کے گھر سے آ جانے کا دکھ اور غم بہت ناقابل بیان ہوتا ہے، خاص طور پہ بوڑھے والدین کے لیے۔ وہ کیسے برداشت کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ محمد حسین آزاد جیسا پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، محکمہ تعلیم کے اندر اتنی اعلیٰ نوکری کرنے والا شخص بھی اس غم کو برداشت نہیں کر سکا۔ ذہنی توازن کھو بیٹھے آپ اپنا، پاگل پن چھا گیا، اور اسی حالت میں سن 1910 میں محمد حسین آزاد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم دے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے، انہیں ان کے گھروں پہ سکون، چین اور اطمینان کی دولتیں عطا فرمائے۔ تو یہ تو مختصر سے تعارف محمد حسین آزاد کا تھا۔ اب کچھ بات ان کی آب حیات پر۔ آزاد اردو زبان کے صاحب طرز ادیب اور جدت آمیز انشا پرداز ہیں۔ ان کا اسلوب بیان بڑا مختلف سا ہے، اور ان کو اپنی تحریر کے اندر ڈرامائی رنگ پیدا کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ وہ فطرت، یوں لگتا ہے کہ وہ فطرت سے گفتگو کر رہے ہیں، قدرت کی چیزوں سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی پھولوں سے گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کبھی درختوں سے، کبھی شاخوں سے، کبھی پتھروں سے۔ ڈرامائی انداز پیدا کرنے کا ان کے اندر بڑا، اور سب سے اچھی بات ان میں یہ ہے کہ وہ سلیس، سادہ اور رواں دواں اردو زبان استعمال کرتے ہیں، بہت مشکل الفاظ اور استعارے استعمال نہیں کرتے۔ ان کی تحریر بڑی واضح اور مؤثر ہوتی ہے۔ یہ تمام خصوصیات آب حیات ان کی کتاب میں شامل ہیں زبان و ادب کے حوالے سے۔ وہ کسی بھی موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہلی کالج میں کیونکہ تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہ جدید ادبی نظریات سے کافی حد تک واقف بھی تھے، اور ان سے متاثر بھی نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آب حیات لکھتے ہوئے ان کی جو تحریر ہے وہ جدید تقاضوں کے جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ لگتا ہے کہ انہوں نے جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے آب حیات لکھی ہے۔ آزاد نے شاعروں کے تذکرے کیے ہیں آب حیات میں، اور کیونکہ وہ بہت اچھے انشا پرداز تھے تو انہوں نے شاعروں کے تذکرے اس لیے لکھے کیونکہ تذکرہ کرنے میں انشا پردازی کے وافر مواقع موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور انشا پردازی بھی ہو جائے گی، شعراء کے تذکرے بھی ہو جائیں گے، قدیم شعراء کی یادیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، اور عوام الناس تک ایک تحفہ بھی پہنچ جائے گا۔ ان تمام خیالات کے پیش نظر انہوں نے آب حیات لکھی، اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انشائی انداز میں لکھوں گا تو اس کتاب کو بڑا دوام ملے گا، بہت مقبول ہوگی کتاب یہ، اور بڑے بڑے شعراء کے بارے میں یہ بات لکھ رہا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت سے نوازا ہے، تو ان تمام خوبیوں کے پیش نظر انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی آب حیات ہی رکھا ہے۔
کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں آب حیات مل چکا ہے مشہور ہونے کے اعتبار سے، اور میرا رنگ تحریر بھی ایسا ہے کہ اس کتاب کو آب حیات مل جائے گا میرے تحریر کرنے سے، اسی لیے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام جو ہے وہ آب حیات لکھا، اور بڑی کمال سے لکھی ہے، بڑی مرقع نگاری آپ نے کی ہے، بڑے الفاظ خوبصورت استعمال کیے ہیں اس کتاب کے اندر محمد حسین آزاد نے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کو اردو زبان کی اولین بے حد اچھی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے تذکرہ نگاروں کی نسبت اس کتاب میں کچھ اضافے ہیں، اور سب سے بڑی اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ آزاد نے آب حیات کے اندر اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جو 5 ادوار کیا ہیں وہ ہم آپ کو مختصر بیان کر دیں۔ پہلے دور کا تعلق اردو زبان کی تاریخ سے ہے، اور اس میں ولی دکنی کے علاوہ دلی کے جو ابتدائی چند اردو کے شعراء تھے، جیسے کہ شاہ مبارک آبرو، مضمون شاکر ناجی، احسن وغیرہ، ان شعراء کو آپ نے کہا ہے کہ یہ اردو کے پہلے دور کے شاعر ہیں۔ دوسرے دور کے شعراء کے اندر آپ نے شاہ حاتم، آرزو اور حقانی صاحب کا ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ یہ دوسرے دور کے شعراء ہیں۔ تیسرے دور کے شعراء میں مرزا مظہر جانے جانا اور ایک شاعر گزرے ان کا تخلص تھا تاباں، انہیں سودا کو، اور میر داہک، جیسے میر تقی میر تھے، میر درد تھے، اس طرح ایک میر داہک بھی تھے، میر داہک کو، میر درد کو، میر تقی میر کو، اور ان لوگوں کو آپ نے تیسرے دور میں شامل کیا ہے۔ چوتھے دور کے اندر جن شعراء کا ذکر کیا ہے محمد حسین آزاد نے، وہ ان میں شامل ہیں جرت شاعر کا نام ہے، میر حسن اور انشا مصحفی وغیرہ کو کہا ہے کہ یہ چوتھے دور کے شعراء ہیں۔ اور پانچویں دور کے شعراء میں آپ نے شامل کیا ہے ناسخ کو، آتش کو، میر خلیق، شاہ نصیر، مومن، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ بعض ناقدین نے کہا ہے کہ ان کی یہ جو درجہ بندی ہے 5 طبقات میں تقسیم کیا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پانچوں طبقات کے بہت قریب قریب کے شعراء ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح تقسیم کر دیا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ فرق نہیں ہے ان کے ادوار میں، تو ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے، لیکن بہرحال یہ ان کی سوچ تھی، اور ہر ایک کا سوچ اور زاویہ نظر الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، تو ان کی اس تقسیم پر 5 دور جو انہوں نے بنائے اس پر یہ اعتراضات بعض لوگوں نے کیے ہیں، لیکن نہ ہمیں ان اعتراضات سے غرض، نہ ان تنقیدات سے غرض، ہم تو اس وقت آب حیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جسے محمد حسین آزاد نے اتنے خوبصورت شاعروں کا ذکر کر کے اور اپنی انشا پردازی کے ذریعے سے آب حیات کر دیا، آب حیات دے کر اسے ہمیشہ کے لیے حیات دوام دے دی۔ بعض لوگ آب حیات کو شاعری کی کتاب کہتے ہیں، اور حافظ محمد شیرانی جو اردو کے بڑے اچھے ادیب گزرے ہیں، ان کے خیال میں اس کتاب میں افسانے کا رنگ ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جب بھی لکھتے ہیں کچھ تو یوں لگتا ہے کہ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حافظ محمد شیرانی صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں افسانے کا رنگ ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن آزاد نے تو، اب اس کو آپ افسانہ نگاری کہہ لیں، سوانح نگاری کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آزاد نے تو یہ کتاب تذکرے کی حیثیت سے لکھی تھی اور تذکروں میں ہی مانی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آزاد نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے لفظوں کے موتی پرو دیے ہیں، اور اردو زبان میں یہ جملہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو میں آب حیات کے متعلق اس وقت کہہ رہا ہوں، کہ اردو زبان میں بہت کم دوسری کتابیں اس قدر دلکش اور دیدہ زیب نظر آتی ہیں اس دور کی جس دور میں آب حیات لکھی گئی۔ آب حیات کے مد مقابل بہت کم کتابیں ہیں جو اس قدر دلکش ہوں، دیدہ زیب ہوں اور خوبصورت ہوں۔